گفتگو کے آغاز سے قبل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے۔ 147 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 148ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی اور 6 پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تبارک و تعالی بری بات کو اعلانیہ بیان کرنا پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، مگر اس سے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی اعلانیہ بری بات بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ بری بات بیان کرنے سے مراد اس میں بہت سی چیزیں آ گئیں۔ کسی کے اندرونی معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی پر بہتان لگانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ اور آج کل یہ ماحول بہت زیادہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے متعلق تبصرے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ جہاں 2 لوگ یا 3 لوگ آپس میں بیٹھے کسی جگہ، 2 لوگ بیٹھے تو کسی تیسرے کے بارے میں تبصرہ شروع ہو گیا، 3 لوگ بیٹھے تو کسی چوتھے کے بارے میں تبصرہ شروع ہو گیا جو وہاں موجود نہیں ہے۔ کسی کی گھریلو باتیں جو ہے وہ بیان ہونے لگیں، کسی کی خوبصورتی اور کالے پن پر کلام ہونے لگا، بدصورتی پر کلام ہونے لگا، کسی کے بچوں کے متعلق گفتگو ہونے لگی، تو یہ سب غیبت میں آتا۔ غیبت کہتے ہیں آپ کسی کی ایسی چیز کو بیان کریں کہ اس کے اندر ہو بھی وہ جس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، وہ برائی فلاں کے اندر ہو بھی، اگر آپ اس کے سامنے بیان کرتے تو وہ اسے ناپسند کرتا۔ اس بات کو آپ اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ موجود نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کے بارے میں کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی زنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ اندازہ کریں، زنا سے بھی بڑا گناہ جو ہے غیبت ہے۔ غیبت کو زنا سے بڑا گناہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس لیے بیان فرمایا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ زنا آدمی کرتا ہے تو اسے ایک تو پہلے سے آدمی اس کو برا سمجھتا ہے، برا سمجھ کر ہی کرتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بندہ مومن ہوتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے، بعد میں توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن غیبت کا معاملہ، غیبت کو زیادہ سخت اس لیے کہا گیا کہ اولاً تو غیبت جب آدمی کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کے عیب کو 4 لوگوں میں بیان کرتا ہے تو اسے وہ برا سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جب برا نہیں سمجھتا تو بعد میں توبہ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے غیبت کو زیادہ بڑا گناہ بتایا گیا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے اسلام میں۔ اور آج کل یہ بیماری بالکل عام ہو چکی ہے، جہاں 2 لوگ بیٹھے تیسرے کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو بات غیبت تک نہیں ہے، بہتان تک ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ برائی فلاں کے اندر ہے، اسے آپ بیان کر رہے ہو، تو یہ تو ہوئی غیبت۔
اور وہ برائی فلاں کے اندر ہے ہی نہیں وہ بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی بلا وجہ الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان کا گناہ غیبت سے بھی بڑا ہے۔ اور غیبت مختلف طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یار اس کا تو چہرہ بڑا برا ہے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بیچارہ کالا ہے، بھئی صورتیں تو سب اللہ نے بنائی ہیں، کالا بھی اللہ نے بنایا، گورا بھی اللہ نے بنایا، کسی کا منہ ٹیڑھا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے۔ تو یہ مختلف چیزیں انسانوں کے اندر ہو سکتی ہیں، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں تو ہونٹ جو ہے وہ موٹے ہیں تو آپ جو ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ہونٹوں کی برائی آپ نے شروع کر دی۔ کوئی کالا ہے بہت زیادہ تو آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کالے پن کی برائی بیان کر دی کہ وہ تو دیکھنے میں بالکل اچھا ہی نہیں لگتا۔ کوئی جو ہے کسی کا چہرہ جو ہے کسی کا نقشہ اچھا نہیں ہے تو آپ نے اس کے نقشے کی برائی شروع کر دی چار آدمیوں میں، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آیت کریمہ میں لا یحب اللہ الجہر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زنا سے زیادہ گناہ آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں لکھوائے گا۔ کسی کی بیٹی کی برائی بیان کرنا شروع کر دی، کسی کی بیوی کی برائی بیان کرنا شروع کر دی، کسی کے مکان کے بارے میں آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں نے مکان بنایا بڑا بیکار مکان ہے، اس کا تو نقشہ ہی اچھا نہیں ہے، اس کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ غیبت صرف انسانوں کی نہیں ہوتی، اس کی چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی کا مکان جیسا بھی ہے آپ کو برائی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور غیبت صرف زندوں کی نہیں ہوتی، مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آدمی زندوں کی غیبت کرتا ہے ایسے ہی ہمارے اندر عادت ہے مرنے کے بعد بھی اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ مر گیا آدمی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، برائیاں بیان مت کرو۔ بھئی جو بھی مرنے والا ہے بندے مومن ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے اندر کوئی اچھائی ہوگی ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی اچھائی نہ ہو، کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اگر آدمی مر گیا تو اس کی اچھائیاں دیکھو، کوئی اچھائی اس کے اندر تھی کہ نہیں تھی، اس کے اخلاق اچھے تھے یا کوئی اچھائی اس کے اندر اچھی تھی، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا لیکن ویسے برا تھا، تو آپ اس کی اسی اچھائی کو لے کر کے اچھائی بیان کرو۔ لیکن مرنے کے بعد بھی لوگ برائی بیان کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ آدمی مر گیا اور لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں تبصرہ، قبرستان میں تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، یار آدمی چلا گیا ویسے آدمی اچھا نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ مردوں کی غیبت ہوئی، اس پر بھی ویسا ہی گناہ ہوگا جیسا کہ زندوں کی غیبت پر ہوتا ہے۔ تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں کچھ استثنائی صورتیں ہیں جنہیں جائز قرار دیا گیا، ایک تو آیت کریمہ میں بیان کی گئی الا من ظلم، مگر جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا اور وہ اپنے ظلم کو، ظاہر سی بات ہے کہ مظلوم کہیں نہ کہیں تو جائے گا، جب اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ قاضی کے پاس جائے گا، جج کے پاس جائے گا، پولیس کے پاس جائے گا، عدالت میں جائے گا، یا محلے کے یا شہر کے ذمہ داروں کے پاس جائے گا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، تو وہاں جب ظاہر سی بات ہے ظلم کو بتائے گا تو وہاں تو اسے پوری کہانی بتانی ہوگی۔ تو اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ اپنے ظلم کی کہانی کسی بڑے آدمی کو، تاکہ ظلم سے بچا جا سکے، یا عدالت میں یا تھانے میں یا پولیس کے پاس وہ گواہی کے طور پر یہ بات بیان کرتا ہے، تو یہ مستثنا ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، مظلوم پر گناہ نہیں ہے، اس کے لیے ہی جائز ہے۔ ہاں وہ بھی اگر اس کو بلا وجہ یعنی جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ویسے ہی لوگوں میں بیان کر رہا خالی مولی، تب وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے آپ سے مشورہ لیا، کوئی آپ کے پاس، چونکہ مشورہ کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ لیتا تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اسے اچھا مشورہ دیں۔ آپ امین ہیں، مشوروں کے امین ہیں، بندہ مومن مشورے کا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا کہ ہم فلاں لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا بھی ضروری ہے، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبھی غیبت سمجھ لو۔ آپ سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا کہ فلاں جگہ جو ہے ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بتاؤ، آپ ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، کیا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ جوا کھیلتا ہے،
آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ کسی بڑے گناہ میں جو ہے مبتلا ہے اور ان کی بیٹی اگر وہاں ہو جائے تو وہ صحیح نہیں رہے گی، یا ان کے حساب کا وہ آدمی نہیں ہے، دیندار ہیں اور وہ جو ہے بہت برا گھرانہ ہے، تو اب جو ہے آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیں۔ آپ اگر اب بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ پریشان نہ ہو جائیں، اس مقصد سے اگر آپ نے یہ بیان کیا کہ فلاں کا لڑکا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے اس طرح کی برائیاں ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، جو بات صحیح تھی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، آپ روکے بھی نہیں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ہے اس کے اندر، اب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، تو یہ غیبت میں انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے مشورہ لیا، آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، یا فلاں آدمی کو آپ جانتے ہو، میں اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یا دکان کرنا چاہتا ہوں، اس کو پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، تو اب آپ سے مشورہ کر رہا وہ، اور آپ فلاں کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، تو آپ اب اچھا مشورہ دیں، اگر وہ اچھا آدمی ہے تو اچھا بتا دیں، اور اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی کمی یعنی دھوکے باز ہے، کاروبار میں پہلے اس کے ساتھ تجربہ ہو چکا کہ دھوکہ دیتا ہے یا بھاگ جاتا ہے مال وغیرہ لے کر کے، تو ایسی صورت میں آپ دھوکے سے بچانے کے لیے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اس مومن بھائی کو دھوکے سے بچاؤں گا، اگر آپ اس مقصد سے اس کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جو ہے دھوکہ باز ہے، پہلے بھی اس کے ساتھ جس نے اس طرح کا کاروبار کیا ہے تو تجربہ اچھا نہیں رہا ہے، تو آپ نے یہ بتا دیا، تو یہ غیبت میں نہیں مانا جائے گا۔ مطلب دار و مدار جو ہے وہ زیادہ تر نیت پر ہوتا ہے، آدمی کی نیت آپ کی یہاں اچھی ہوتی ہے تو یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے اور بھی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا جائے یار کیوں برائی بیان کر رہے ہو فلاں کی تم، یہ تو غیبت ہو جائے گی، تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں میں پیچھے ہی بیان نہیں کر رہا، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا یہ کہ وہ ایسا ہے، تو یہ چیز کے ساتھ میں اتنا بہادر ہوں کہ اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا، تو یہ چیز غیبت کے لیے جواز کی شرط نہیں بن سکتی کہ حساب جواز ہو گیا، اب اس کے لیے جائز ہو گیا غیبت کرنا، نہیں، سامنے بیان کر، کون منع کرتا، پیچھے بیان مت کر، اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو اس وقت بیان کر رہا تو غلط کر رہا ہے، اب یہ غیبت ہے، ہاں تو اس کے سامنے جا کے کیا کون منع کرتا ہے، لیکن پیچھے نہیں، پیچھے بیان کرے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ ہاں، تو غیبت سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے، اور غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، بندے کی نیکیوں کو، جیسے گھن جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، علماء نے لکھا جیسے گھن لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے غیبت جو ہے وہ بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، تو ہمیں غیبت سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی کافی پائی جاتی ہے، جو لوگ ادھر ادھر بیٹھکوں پہ بیٹھتے ہیں، خاص طور سے یہ چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان میں یہ برائی بہت عام ہوتی ہے، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی میں نے تو دیکھا کہ 4 آدمی 5 آدمی بیٹھتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ بیٹھک لگی ہوئی ہے، تو وہاں میں نے یہ تجربہ کیا کہ وہاں دوسروں کی برائیاں ہوتی ہیں، اس لیے ایسی جگہ یا تو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی برائی تو بیان نہیں کر رہا لیکن وہاں بیٹھا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں کون سا کسی کی غیبت کر رہا ہوں، صرف سن رہا بیٹھ کے، گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا، سننے والا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کی یہ بات ہے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ ایک شخص کو رجم کیا گیا۔ بھائی زنا کا جو گناہ ہے، شادی شدہ زنا کرے، غیر شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کیا جاتا ہے، یعنی زمین میں گاڑا جاتا ہے اسے، اور پھر چاروں طرف سے لوگوں کو پتھر دیے جاتے ہیں اور وہ اس کے پتھر مارتے ہیں، جب تک وہ مر نہیں جاتا پتھر مارے جاتے ہیں، شادی شدہ اگر زنا کرے، یہ اس کا گناہ مطلب اس کی سزا ہے۔ تو ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم کیا گیا، یعنی زنا کی سزا دی گئی۔ تو 2 لوگ وہ دیکھ کر کے گزر رہے تھے راستے میں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا برا آدمی تھا، دیکھو کتنی بری موت ہوئی اس کی، اس طرح کا لفظ انہوں نے کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ دونوں لوگ آئے نا، حضور کو پتہ چل گیا یا حضور نے سن لیا ان کے کہنے کو، تو جب وہ حضور کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، بلکہ یہ ہے روایت میں کہ ایک جانور مرا ہوا پڑا تھا، حضور نے کہا اس جانور کا گوشت کھاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے،
مردار ہے، اس کا گوشت ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا، کسی مومن کی غیبت کرنا، یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو تم نے ابھی جو ہے جس شخص کو رجم کیا گیا تھا، تم نے اس کی برائی بیان کی، اس کی غیبت بیان کی کہ کتنی بری موت مرا ہے، تو جب تم اس مردہ کا نہیں کھا سکتے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کیسے کھا سکتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ غیبت، آدمی کسی کی غیبت کرتا تو ایسے سمجھے وہ جیسے میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، اپنے زندہ بھائی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا کوئی آدمی۔ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اور وہ مر جائے اور پھر اسے ذبح کوئی آدمی کرے، سوچو کہ مطلب پوری تفصیل دیکھو آپ، اسے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھائے کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے اس بات کو؟ جب اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ تو کسی بندے مومن کی برائی کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تو یہی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اچھا، ایک تفسیر یہ بھی ہے اس آیت کریمہ کی، اس سے مراد یہ ہے بری بات اعلانیہ بیان کرنے سے گالی دینا، کسی کو گالی دینا۔ تو گالی دینا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے، جو کھلم کھلا گالیاں دیتا ہے، ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں، اسلام میں اس کی گواہی قبول نہیں، مردود الشہادہ اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کی گواہی مردود ہے۔ آپ سمجھو کتنا بڑا گناہ ہے گالیاں دینا۔ تو یہ ہماری زبانیں جو ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں بھی عام ہو چکی ہیں، بہت زیادہ ہم گالیاں دیتے ہیں، ذرا سی بات پر گالیاں دیتے ہیں، بات مطلب بغیر ناراضگی کے بھی ہماری زبان سے ایک دوسرے کو گالیاں نکلتی ہیں۔ تو یہ گالیوں کی عادت اچھی عادت نہیں ہے، اسلام اسے بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، زبان بھی گندی ہوتی ہے اس سے آدمی کی، تو گالیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت کریمہ ایسے موقع پہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص جو ہے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا اور برا بھلا کہہ رہا تھا بہت زیادہ، حضور کے سامنے بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ کئی بار اس نے ایسا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے بالکل، لیکن یہ انسانی فطرت ہے، کوئی بار بار کسی کو چھیڑتا ہے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔ یہی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق بہت دیر تک سنتے رہے، خاموش رہے، حضور بھی وہاں بیٹھے تھے اور وہ شخص اس کے بارے میں برا بھلا کہتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جو ہے اس کا جواب دے دیا، یعنی جواباً کوئی ایسی ناپسندیدہ بات آپ نے بھی کہہ دی، تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو مجھے بہت دیر سے کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا اور آپ اٹھ کر بھی کھڑے نہیں ہوئے، لیکن میں نے تو ایک ہی بار کہا ہے، تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیا وجہ ہے ایسی؟ یعنی پوچھنے کے لیے، اس میں کوئی وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خاموش بیٹھے تھے، یہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تو تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا، یعنی وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا تمہاری طرف سے۔ جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو برا بھلا کہہ رہا اور وہ صبر کر رہا، برداشت کر رہا ہے اس کی بات پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس طرح سے جواب دینے کے لیے۔ اور اگر اس نے بھی جواب دینا شروع کر دیا تو شیطان آ جاتا ہے، یعنی شیطان پھر اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ بھڑکاتا ہے پھر اور معاملے کو بڑھاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات دیکھی، جب ایک آدمی خاموش رہتا ہے، دوسرا بولتا ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی تو چپ ہو ہی جاتا ہے، بات بڑھتی نہیں ہے۔ لیکن جہاں دوسرے نے بھی جواب دینا شروع کر دیا، ایک آدمی نے گالی دی، دوسرے والے نے بھی گالی دینی شروع کر دی، تو معاملہ بڑھتا ہے۔ اب یہ بڑھتا کیوں ہے؟ شیطان آ جاتا ہے اور وہ اس معاملے کو بڑھا دیتا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور فساد تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک چپ 100 کو ہراتا ہے۔ تو اولاً آدمی کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ یہ گناہ کما رہا ہے، اس کی زبان گندی ہو رہی ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو یہ چیز ایک تو معاملے کو وہیں ختم کر دے گی، اور دوسری بات اس کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلانیہ بری بات کے
کہنے کو پسند نہیں فرماتا الا من ظلم، مگر اس شخص سے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم کو جانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو جانتا ہے، اور جو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتوں کو سن نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے اور ہر وقت جانتا ہے۔ اور جس کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا، دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، دنیا میں اس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی اسے انصاف دلانے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دماغ میں اس بات کو رکھے، آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے، وہ اپنے دماغ میں اس بات کو رکھے کہ دنیا میں اگرچہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، دنیا میں میرے ظلم کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے، دنیا میں مجھے کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے، وہ انصاف ضرور عطا فرمائے گا۔ ہاں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم بھلائی کرو، اعلانیہ بھلائی کرو، اگر تم اعلانیہ بھلائی کرو، او تخفوه یا چھپا کر کے کرو، او تعفو یا درگزر یا کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بتائی گئیں، ایک یہ کہ آپ کوئی نیکی کرتے ہو تو اعلانیہ کرو یا چھپا کر کے کرو۔ تیسری بات یہ بیان کی، یا آپ جو ہے کسی کی برائی پر اسے معاف کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ نیکی آدمی دکھا کر کے کرے یا چھپا کر کے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، نیکی کا ثواب ملے گا۔ نیکی کرنا دکھا کر کے بھی جائز ہے اور چھپا کر کے بھی جائز ہے، یعنی بھلائی کرنا دکھا کر کے بھی جائز ہے، چھپا کر کے بھی جائز ہے۔ دکھا کر کے اس صورت میں جائز ہے جب کہ آدمی کا مقصد ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، آدمی کر رہا ویسے ہی بھائی برسر عام جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، تو لیکن مقصد جو ہے فقط ثواب ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو ثواب ملے گا۔ آدمی جو ہے وہ سبیل پلا رہا لوگوں کو، آدمی جو ہے لوگوں کی جو ہے کھلے عام جو ہے مدد کرتا نظر آ رہا ہے، تو یہ نیکی دکھا کر کے ہے، لیکن مقصد دکھاوا نہ ہو، مقصد ثواب ہو تو آدمی کو ثواب ملے گا۔ یا آدمی چھپا کر کے نیکی کرے تب بھی آدمی کو ثواب ملے گا۔ تیسری بات بتائی گئی درگزر کرنا، کہ کسی برائی پر درگزر، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی اور آپ نے اسے معاف کر دیا، آپ کے ساتھ برائی کی آپ نے اسے معاف کر دیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے ساتھ ظلم ہوا لیکن اس ظلم کا بدلہ آپ نے اس ظلم کا بدلہ بھی لیا، تو جائز تو ہے کہ ظالم کو جو ہے وہ کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو آپ جو ہے اسے مقدمے میں پھنسوا دیں، یا آپ جو ہے قاضی کی عدالت میں جائیں، اس کا مقدمہ لے کر کے آپ اسے سزا دلوائیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی کا بدلہ نیکی سے دے، یعنی اسے معاف کر دے، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت میں، یہ درگزر کرنا اور معاف کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن نیکیاں عطا فرمائے گا، یعنی اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، درگزر کرنے کا بھی۔ تو معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو آپ نے اگر صبر کر لیا اور اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدیراً قدرت والا ہے، یعنی قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری بزرگ گزرے ہیں، ان کی کسی نے برائی بیان کی، غیبت کی، برائی بیان کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چل گیا، لوگوں نے جا کے بتا دیا کہ ایسے ایسے فلاں جو ہے وہ آپ کی برائی بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں جو ہے ایک
ماحول بن گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس نے تو گناہ کیا ہی، ایک تیسرا آدمی جو ہے اس معاملے کو بھڑکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ وہاں جا کے کہتا ہے، بلکہ اس نے تو ایک بات کہی تھی، وہاں جا کے یہ 2-3 اور بڑھا دیتا اپنی طرف سے کہ فلاں فلاں تو آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، تو یہ بھی غلط ہے۔ فتنے کو کم کرنا چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے، بات کو کم کرنا چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے۔ تو ایسے ہی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ میرے بارے میں فلاں آدمی جو ہے وہ غیبت کر رہا تھا، برائی بیان کر رہا تھا، بزرگ ہیں، تو انہوں نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا منگایا، کھجوروں کا ایک ٹوکرا منگایا، اور منگانے کے بعد اس شخص کو بلایا یا اس شخص کے یہاں بھجوا دیا وہ ٹوکرا کھجوروں کا، اور آپ نے اس سے کہا کہ یہ کھجوریں ہم نے تمہارے پاس اس لیے بھجوائی ہیں کہ تم نے ہماری غیبت کی تھی، اور غیبت کی وجہ سے تم نے ہمیں تحفہ دیا تھا نیکیوں کا، کہ جب تم نے ہماری برائی بیان کی اور ہماری غیبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نیکیاں ہمیں دے دیں، تمہاری نیکیوں میں سے بہت سی نیکیاں ہمارے پاس آ گئیں، تو گویا تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا، تم نے ہمیں نیکیاں دی ہیں، اس لیے ہم یہ کھجوروں کا تحفہ اسی کے بدلے ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ تو بڑا شرمندہ ہوا، بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آدمی؟ تو برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی سے نہیں دیا جانا چاہیے، برائی کا بدلہ کبھی اچھائی سے آپ دیں گے تو اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا۔ قرآن میں آیا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک برائیاں جو ہیں، اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ آپ برائی کی جگہ اچھائی کرو گے تو ممکن ہے کہ اس اچھائی کی برکت سے وہ برائی ختم ہو جائے۔ ہاں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، تفریق کر دیں، جدائیگی کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا ہم نے انکار کیا، بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ بنا لیں، تیسرا راستہ نکال لیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، مراد ہیں یہودی، ایسے ہی عیسائی۔ اللہ کا انکار یہودی بھی نہیں کرتے اور عیسائی بھی نہیں کرتے، بھئی اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے، نہ یہودی انکار کرتے ہیں اللہ کا، نہ عیسائی انکار کرتے ہیں۔ ہاں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسے یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی انہیں نبی نہیں مانا۔ اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جو رسول کو نہ مانے، جو رسولوں کو نہ مانے یا کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں مانا، اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ نے فرمایا رسول کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے، تو یہ رسول کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ فرمایا اور وہ چاہتے ہیں تفریق کرنا اللہ اس کے رسولوں کے درمیان۔ تفریق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، تو یہ فرق بیان کرنا ہوا، اللہ کو الگ کر دیا، رسول کو الگ کر دیا، جبکہ نجات کے لیے ضروری ہے اللہ کو بھی مانا جائے، اس کے رسولوں کو بھی مانا جائے، اور سارے رسولوں کو مانا جائے، کسی رسول میں بھی کوئی تفریق نہیں کرنی، سب کو ماننا ہے، سب پر ایمان لانا ہے، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ
ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نکال لیں، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکال لیں، یعنی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر کے یا اللہ کو مان کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فقط مان کر کے وہ یہ چاہتے ہیں رسول کو نہ مانیں ہم، اور جو ہے ہماری نجات بھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔ رسول سارے انبیاء کو مانتا ہے کوئی آدمی، اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر کا کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ پر ایمان لانا کائنات میں ہر ایک کے لیے ضروری ہوا، جو ایمان نہیں لایا تو وہ کافر رہا، اس کی نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقتاً کافر ہیں، سچ میں کافر ہیں، پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں یہ لوگ۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کا عذاب جو ہے جو کافروں کو دیا جائے گا وہ بہت زیادہ ذلت والا عذاب ہوگا، بہت زیادہ ذلت والا عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جب انہیں کافروں کو جو جہنم میں جائیں گے کافر، جب انہیں جو ہے بھوک لگے گی، بھوک شدت کی ہوگی، تو 27ویں پارے میں آیا کہ انہیں کھلایا جائے گا زقوم۔ زقوم ایک درخت ہوگا جہنم میں، اتنا زیادہ کڑوا ہوگا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں، اور اتنے زیادہ کانٹے دار ہوگا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کانٹے دار کوئی چیز نہیں، اور یہ جہنمیوں کو اتنی بھوک ہوگی کہ اسے بھی پیٹ بھر کے کھا جائیں گے، اور پھر انہیں پیاس لگے گی، اور جب پیاس لگے گی تو پیاس اتنی زیادہ لگے گی پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی، اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ جب اسے پینے کے لیے منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کی پوری کھال جو ہے وہ اتر کر کے زمین پر گر جائے گی، اور جب پئیں گے تو منہ کے اندر کا کوئی پرزہ ایسا نہیں ہوگا جو پگھل نہ جائے گا اس پانی سے، اتنا۔ تو یہ رسوا کن عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا جہنمیوں، یہ کافروں کو جہنم میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی، کوئی فرق نہیں کیا، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں، اولئک سوف یؤتیہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر عطا فرمائے گا، بہت جلد ان کا اجر، ان کا ثواب عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ نجات انہیں ملے گی، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں، یعنی جس طریقے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ویسے ہی بالکل حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح یا حضرت الیاس، ان تمام انبیاء کرام جتنے بھی اللہ نے بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے غلط مفہوم نکال لیا، انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ، ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا، یعنی ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ مطلب نکالا۔ ایک شخص دلی میں پیدا ہوا وحید الدین خان کے نام سے، بہت کتابیں بھی لکھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ حضور افضل نہیں ہے، ہمارے نبی افضل نہیں ہے، انبیاء سب برابر ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے دلیل دی، کہا کہ یہ آیت کریمہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان کے درمیان کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درجات میں فرق نہیں ہے، درجات میں تو فرق ہے، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے، نفس نبوت میں سب برابر ہیں، جیسے انسان، بھائی انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن مراتب میں فرق ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی انجینئر ہوتا، کوئی عام ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ایمان سب پر لایا جائے گا، لیکن درجات میں فرق ہے۔ اللہ نے کسی کو
بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، کسی کو کم مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ خود قرآن کہتا ہے 3 پارے کی پہلی آیت کریمہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں۔ حضور نے خود فرمایا۔ سردار کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی پہلے جو آئے تو اس میں انبیاء بھی تو تھے، اس میں اعلیٰ بھی تھے، ادنا بھی تھے، سب کا سردار ہوں، اور سردار سب سے بڑا ہوتا ہے، تو سردار کا مرتبہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو حضور سب سے بلند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ نبیوں میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل، بے مثل و بے مثال جس کو بنایا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہی ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔